میرے بھائیوں وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ. پہلا ان سے مطالبہ کرے اصول طے کر, اگے باہر ٹریں گے, کیونکہ اصول طے کرتے ہی نا پہلے انہوں نے بڑے فارغ ہو جان گے, اس لیے یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے اصول کے اوپر. ہاں جذباتی باتیں کریں گے. دیکھو نا جی, اگر کوئی انج کہے کسی مسلمان دی غیرت ہے کہہ لوے, ٹھیک ہے جی, بے شک جی کافروں نے کیا ہے کل کا چھوکرا, لیکن اسی حضور سے چھوکرا لفظ بول سکتے ہیں. اسی کہنے رکو ذرا صبر کرو, کہ اگر کافروں کے ریفرنس سے بھی کوئی بات ہو نٹوریس حضور کے حق میں, وہ بیان کرنا بھی کفر ہوتا ہے. قائم رہنا اس بات کے اوپر, بھاگ جائیں گے, کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ثابت کریں, گستاخی تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے کافروں کے ریفرنس سے بولا ہے, لیکن نہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے. حوالہ مل گیا ٹھیک, نہ ملے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بغیر حوالے کے بات کی, گستاخی تو کوئی نہیں تھی, وہ کافروں کے ریفرنس سے آپ نے کی, تو یہ اصول ہوگا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, حالانکہ ہم نے وہ بھی ثابت کی کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ایک چھوکرے کو ہم نے سنا جس کا نام ابراہیم ہے, ظاہر ہے ینگ بوائے کو یہ کہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث نے کہہ دیا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. کہ جب کبھی کوئی نبی دعوت لے کے آتا ہے تو اس کے وہ سفید داڑھی والے کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا. سر اردو لنگوسٹک میں یہی سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. ہاں پھر میں نے کہا چھوڑ دو یار, اس کو چھوڑ دو, قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے, سورۃ المنافقون, ہم مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نبی علیہ السلام ان کے صحاب کو ذلیل کہا, کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے. تو اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو اچھا ان سے ویسے یہ آیت کے بغیر پوچھے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو مخاطب کر کے ان ذلیلوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے, توبہ 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 توبہ. اور ان کو بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, آؤ. تو یہ کیا کہیں گے, نہیں یہ تو کافروں کا کلام ہوا نا, نقل کفر کفر نہ باشد ہے. میں صدقے یہ فارسی دا جڑا فارمولہ ہے ساڈے ورگے تو آ کے بھول گیا. اصول کھڑا کرو, ٹائم قیامت تک جے کسی ایک گل وچ بھی تسی نہ گستاخی نہ بدعقیدگی ثابت کر سکتے ہو. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے, میں ریگارڈ کروں گا, لیکن جب آپ ہمارے ایمان پہ حملہ کریں گے اسی اگلے پچھلے تھوڑے پون کے رکھ دیں گے, چھڑاں گے نہیں. یعنی کہ کہتا ہے نا کہ تم یہ نہ کہو کہ نبی گیا بلکہ کہو نبی گئے. ٹھیک ہے, وہ تو دیوبندی بھی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں, اور بریلوی کا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے. اللہ وڈا یا نبی؟ تو اللہ دی گستاخی تو سارے بریلوی کر رہے ہیں, تارے جمیل صاحب بھی کر رہے ہیں. اگر یہ گستاخی ہے, نہیں گستاخی نہیں ہے, مطلب بہتر ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, گستاخی کا فتویٰ لگاؤ. یہ کہو آپ جو کر رہے ہو یہ بھی جائز ہے, ہم جو کر رہے ہیں یہ بہتر ہے, بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ کسی کا ایمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم کہیں گے رکو ذرا, اصول کھڑا کرو, صبر کرو, پھر ہم اس سانچے سے گزاریں گے. دوسری طرف سے کیما بن کے باہر نکلے گا. نکالا نا کیما میں نے, یہ دیوبند مدرسے نے جو میرے خلاف فتویٰ نکالا ہے, کیا کیا ہے میں نے,